بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان فیصل مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک بول بالا ہے، ایک شور ہے. ڈیٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے اناؤنس ہو چکی ہے، اور اس ڈیٹ کے اناؤنس ہونے کے بعد جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر جوش و خروش پایا جاتا ہے، سیاسی کارکنان کے اندر جوش و خروش پایا جاتا ہے. آج جو میرے سے پاس مہمان ہیں، انہوں نے ایک نہیں بلکہ 2 وارڈز میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا. اسی سلسلے میں آج ہم نے ان کو یہاں پر مدعو کیا اور ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے یاز علیہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عموماً امیدوار ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ 1 وارڈ سے الیکشن لڑوں گا. آپ نے 2 وارڈ سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ دوسرا یہ کہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے آپ الیکشن لڑیں گے، یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اور 2 وارڈ سے الیکشن لڑنا کا اعلان آپ نے کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ٹی این اور فیصل منیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں دعوت دی. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے بلدیاتی، یہ نوجوان کا حق ہے. بے شک. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس لیے لڑنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی ووٹ دیے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. ہم خود نوجوان ہیں، ہم نے کام کیا ہے. جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے، سب کو پتہ ہے 2011 سے ہم وابستہ ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. یہ سب لوگ جانتے ہیں دونوں واٹوں سے مضبوط ہیں، اور انشاءاللہ ہم چیلنج کرتے ہیں مخالفین کو بھی کہ ہم ون کر کے ان کو دکھا سکتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے. ایاز صاحب، آپ بڑے متحرک ہیں، ہم نے دیکھا ہے، لیکن عموماً بڑے بڑے سیاستدانوں کو ہم نے دیکھا ہے ہر بندہ 1 وارڈ سے الیکشن لڑے گا. آپ نے 2 وارڈ سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا. کسی نے اس کا مشورہ دیا آپ کو؟ مشورہ تو کسی نے نہیں دیا، لیکن سب جانتے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں. الحمدللہ نوجوان جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ مطلب ریلیشن رکھنا، ان کے ساتھ، یہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ نوجوان کے ساتھ رل مل کے ان کے ساتھ کام کرنا. یہ جو لوگ ہیں نا مطلب ووٹ لیتے ہیں، سچی بات ہے، مطلب نوجوان، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ جو ڈسٹرکٹ کوٹلی ہے خاص کر کے، یہاں پر نوجوانوں کے ساتھ اتنی زیادہ زیادتیاں ہوتی ہیں. وہ اس لیے کہ دیکھیں وہ جب ڈگریاں لیتے ہیں ان کو نہ تو جاب ملتی ہے، پھر وہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ بیرونی ملک چلے جاتے ہیں یا یہاں سے سفارش لے کر کہیں نہ کہیں جاب کرتے ہیں. جن کے پاس نئے وسائل ہیں وہ غریب، وہ یہ کام کرتے ہیں یا تو رکشہ چلاتے ہیں یا کسی کے آگے گاڑی چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا آپ کو متوالا کہا جاتا ہے، اس وابستگی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میاں محمد نواز شریف سے ہم حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اس پاکستان میں لیڈر صرف ایک ہی ہے، وہ ہے میاں محمد نواز شریف. کوئی مانے یا نہ مانے، تو باقی یہ ہے کہ ہم جماعت جو نہیں مانتے آپ ان کو کیسے منواتے؟ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی جنگ میں دیکھتا رہتا. جو نہیں مانتے ہم ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ پلیز آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹی ویوں پر دھمکیاں دے سکتے ہیں، باقی کچھ کر نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جب آپ کی جنگ ہوتی ہے، آپ کی پوسٹیں، آپ کے جو دوسری پارٹیز کے پوسٹیں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات گالیاں بھی آپ کو پڑتی ہیں، تو جواب میں آپ بھی گالیاں دیتے ہیں؟ الحمدللہ فیصل منیر صاحب، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے یہ بات، جو گالی دیتا ہے اس کا جواب گالی نہیں بنتا ہے، اس کا جواب خلوص اور پیار سے وہ ان کو منع کرو کہ یار یہ اچھی چیز نہیں. اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں ان کا اپنا. آپ کی 2 وارڈوں کا تجزیہ میں کر رہا تھا آپ کا انٹرویو لینے سے پہلے، وہاں پر بڑے بڑے امیدوار سامنے آ چکے ہیں. کچھ لوگ آپ سے رابطہ بھی کر رہے ہیں. میرے پاس جو اطلاعات ہیں، کئی لوگوں نے آپ سے رابطہ بھی کیا ہے. تو وہ جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کے مد مقابل کھڑے ہوں گے، بڑے مضبوط امیدوار ہیں. ایاز رائیں کیسے 2 وارڈز میں ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے؟ فیصل منیر صاحب، الحمدللہ میں اپنے مخالف ہیں جو ان کو چیلنج کرتا ہوں. وہ
जीत के हमें दिखाएं, हम मान जाएंगे। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सही मैं कह रहा हूँ। दूसरा ये है कि सबको पता है ठीक है कि हम इंशाल्लाह लोगों, ऐसा ना हो कि कल इसी स्क्रीन के ऊपर आपको कोई मुखालफिन भी बैठ के आपको चैलेंज करता हो। कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम फिर भी चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। अगर मैं जीत गया, मैं अपने मुखालिफ हैं जो, उनको भी अपने साथ लेके चलूंगा इंशाल्लाह। चैलेंज या सब हमेशा वही करता है जिसको बड़ा यकीन होता है अपनी जीत के ऊपर। आपको इतना यकीन क्यों है? अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा यह है, फैसल मुनीर साहब आपको पता है मैं स्पोर्ट्स में भी रहा हूँ, प्लस और अदारों में भी काम किया है। तो बात यह है कि खुद इंसान मजबूत हो, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल वही चीज होती है जो अपने आप पर वो हैवी करता है। तो चौधरी अब्दुल रहमान रईस साहब का आपको दस्ते रास्त कहा जाता है। चौधरी रहमान साहब के इतने करीब क्यों हैं, क्यों आपको उनका दस्ते रास्त कहा जाता है? मैं, सच्ची बात है, मैं मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन हूँ, छोटा सा। इसमें चौधरी अब्दुल रहमान साहब की बात नहीं है, इसमें पूरे मुस्लिम लीग नून की बात है। तो जहां तक रहमान साहब की बात है, आपको याद होना चाहिए वो जब इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे पहली बार। नहीं, आपकी वाबस्तगी तो उनके साथ है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि देखें, वो जब इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे तो आपको पता है कि इस कोटली में सिर्फ नून लीग का वही बंदा सामने नजर आया था। बाकी चलो आप ये जमातों में इख्तलाफ छोटे मोटे लगे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब जुबैर कियानी साहब है, नासिर कमाल साहब हैं, इसी तरह सरदार अकील साहब, आज हम सारे इकट्ठे हैं। ठीक है। और इंशाअल्लाह सब अगर टिकट आपके पास होता, अब्दुल रहमान साहब के पास एक टिकट होता, तो फिर भी रिजल्ट ऐसे होते या मुख्तलिफ होते? शायद मुख्तलिफ होते। मसलन जीत भी सकते थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जीत सकते थे। तो यानी कि आपको यकीन है कि फैसला गलत हुआ इसलिए आपने पार्टी के साथ बगावत की? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो आपस में इख्तलाफ होते रहते हैं, एक घर में लड़ाई तो होती है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो लड़ाई होती है तो वो इसका कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह अब देखें कि हम, सच्ची बात है ना, सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून का वर्क जो किया है ना, वो मंडी से और कॉलोनी से, तरंग से, ये लोग बड़े पॉपुलर थे। 2011 से इतना मतलब इन्होंने वर्क किया। मैं आज भी आपको कहता हूँ कि अगर मंडी से, तरंग से, इसी तरह गुलार कॉलोनी से, ये सब हम एक, आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे तो हो गए, लेकिन मतलब जो थोड़ी सी दूरियां हैं वो अगर करीब हो जाएं तो इंशाअल्लाह, मैं आपको यहाँ पर ये बात कहता हूँ कि आपके स्क्रीन के सामने, कि हम इंशाअल्लाह बल्दियाती क्या कोई भी इलेक्शन हो हम उसका सामना कर सकते हैं। अब्दुल रहमान साहब की लंदन में बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं मियाँ साहब के साथ। एक नहीं, 2, 3, 4 मुलाकातों में हमने उनकी तस्वीर देखी हैं। कितने क्लोज है वो मियाँ साहब के साथ? मियाँ साहब के साथ वो जमात के, मतलब एक मुखलस, वो भी समझ लें कि वो एक कारकुन है, वो जमात के साथ बहुत मुखलस हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के बाकौल सब के वो करीब हैं। तो मैं, वो मेरी कितनी बार उनसे बात हुई है, रहमान साहब से, उन्होंने कहा है कि आप, उन्होंने मुझे ये बात कही है कि आप सबको इकट्ठा करें, जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करें, उनको एक मतलब जमात बना के चलें। उन्होंने किसी की मुखालफत आज दिन तक नहीं की है, ये आपको भी पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। यार साहब, आप दोनों वार्ड में अकेले नहीं है मुस्लिम लीग नून में, और भी वहां पर लोग हैं, कारकुनान हैं। पार्टी आपको इलेक्शन के लिए टिकट दे देगी, आपके ऊपर एतमाद करेगी, सारा वहां पर बाकी लोग भी सामने आएंगे। फैसल मुनीर साहब, आज भी मैं आपको कहता हूँ, कोई भी बंदा हो, मतलब हमारे मुस्लिम लीग नून का कोई भी कारकुन अगर लड़ना चाहता है तो मैं आज ही साइड पर हो जाऊंगा। क्यों? कि वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये नौजवानों का है। ठीक है, अगर नौजवानों को ये इलेक्शन भी नहीं दे सकती है कोई भी जमात, तो मैं ना नून लीग की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पीटीआई हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, दीगर जितनी भी जमातें हैं, इनको चाहिए कि नौजवानों को टिकट दें और उनके साथ मिलकर चलें। 2 वार्ड्स से आपने इलेक्शन लड़ना है, दोनों वार्ड्स के लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं फैसल मुनीर साहब, इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की
تو میں آپ کے سامنے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اور لوگوں کے سامنے، اگر الیکشن لڑا جیت گیا تو سب سے پہلے ہمارا جو مسئلہ ہے منڈی کا جو مسئلہ ہے وہ پورے کوٹلی شہر کا گندا پانی منڈی جاتا ہے، ٹھیک ہے، ادھر نالے کا مسئلہ ہے، ادھر پانی کا مسئلہ ہے، ادھر مطلب کافی آپ کو کیا بتاؤں، مطلب اوور آل بہت سے مسئلے ہیں، لیکن اس کا اب آزاد کشمیر کے اندر آپ کی حکومت رہی ہے 5 سال، کیوں نہیں یہ مسائل آپ لوگ حل کروا سکے؟ آپ سرگرم کارکن تھے مسلم لیگ نون کے. یہ سر بس ہماری کچھ کمزوریاں ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں، صحیح. لیکن ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو غلطیاں انسان کرتا ہے آگے چل کر آپ کے امیدوار بھی ہار چکے تھے. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن جو میں نے بے شک ہار چکے تھے، ووٹ تو دیتے ہیں نا لوگ، ووٹ جو دیتے ہیں بے شک 1 دیں یا 2 دیں، ہمارا کام بنتا ہے ان کا کام کرنا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر ووٹ لے لیں کہیں کہ یار امیدوار ہار گیا ہے تو اس کا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے. اچھا، یہ سب جو نیچے والی وارڈ ہے منڈی کی 9 نمبر وارڈ، اس کو سیاست کا گڑھ کہا جاتا ہے. آپ کے قبیلے کی ایک بڑی اہم شخصیت پیپلز پارٹی سے آ رہی ہے، اسی طرح ایک اور بڑی اہم شخصیت دوسری برادری سے پیپلز پارٹی سے وہ تیار ہیں، اسی طرح تحریک انصاف سے ایک بہت بڑی شخصیت وہاں سے تیار ہے. یعنی اس نیچے والی وارڈ کو جو 9 نمبر وارڈ ہے اس کو سیاست کا گڑھ کہا جاتا ہے. ان سارے بڑے بڑے پرانے سیاستدانوں کے ساتھ نوجوان ایاز ارائیں کیسے مقابلہ کریں گے؟ میں نے کہا وہ میدان کھلا ہے، جب آئیں گے تو اس ٹائم پتہ چل جائے گا. سب سے بڑی بات ہوتی ہے خلوص پیار. میں ابھی بھی مطلب وارڈ نمبر 9 سے جہاں کی بات کی ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ابھی آج بھی کہتا ہوں ان کے سامنے مجھے نہ ووٹ دیں، لیکن آپ کوئی بھی اچھا انسان ہو کسی بھی جماعت کا اس کو ووٹ دیں، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز ضرور مد نظر رکھیں کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں کل وہ ہمارا ساتھ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے. میں الحمدللہ میں نے آپ کو یہ بات دوبارہ پھر کہنے لگا ہوں کہ اگر میں الیکشن لڑا اور میں جیت گیا تو میں آج جو بات کر رہا ہوں وہ میں پوری کروں گا. اس انٹرویو کے بعد صورتحال تھوڑی بدل جائے گی، امیدواران کی ایک لائن آپ کے گھر کی طرف لگ جائے گی، آپ کی منتیں سماجتیں شروع ہو جائیں گی، جوڑ توڑ شروع ہو جائے گا، تب آپ کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو کہا نا، اگر میں نے یاد ہے آپ کو، میں نے پہلے بھی انٹرویو دیا تھا، مجھ سے پوچھا تھا آپ نے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، میں نے کہا تھا کہ اگر رحمان صاحب یا مسلم لیگ نون جماعت نے آن کیا تو لڑوں گا. آج وہ وقت آ گیا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر رحمان صاحب یا مسلم لیگ نون مجھے نہ بھی ٹکٹ دے، ٹھیک ہے، جس مرضی کو ٹکٹ دے میں ساتھ اس کا دوں گا انشاءاللہ. اچھا، عبد الرحمان صاحب اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ پہلے بھی الیکشن وہاں سے لڑے ہیں، ان وارڈ سے وہ رزلٹ بھی انہوں نے دیا ہے، وہاں پر ان کا ووٹ بینک بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ایک ہی قبیلے کے ہیں، تو پھر یقیناً آپ کی پوزیشن بہت بہتر ہو جائے گی اگر وہ بالکل یہاں واپس پاکستان آتے ہیں اور آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں. فیصل منیر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی. رحمان صاحب کو میرے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، پورے حلقے کے جتنے بھی مطلب کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے ان کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے. کیوں کہ وہ الیکشن کے امیدوار ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کھڑا صرف میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ان کو پورے حلقے میں کھڑا ہونا چاہیے اور ہر وارڈ کے بندوں سے پوچھنا چاہیے کسی کی ضرورت ہے، جماعت کے والے سے ضرورت ہے، ان کے کام کرنے چاہیے. یا صاحب اس بات سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ 2 وارڈز جو ہیں یہ آپ کا یہاں پر ایک گڑھ کہا جا سکتا ہے. چلو اگرچہ ہم لوگ جو ہے برادریزم کے بہت مخالف ہیں، لیکن وہاں پر ایک بڑا قبیلہ ہے دونوں وارڈز کے اندر، یہ ایج تو ہے آپ کو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، برادری پر یہ اتفاق نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، برادری کی جو لوگ بات کرتے ہیں نا، سچی بات ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، میں سچی بات ہے، یہ جو برادری کی لوگ بات کرتے ہیں یہ مطلب سمجھ لیں کہ یہ زیادتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ دیکھیں، اگر آپ نے کسی یہ برادری کی اگر بات کرتے ہیں تو اگر کسی میرا کوئی دوست ہے مطلب کسی اور برادری کا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں میں اسے چھوڑ دوں. اچھا صاحب، ایک اور عام سوال فرض کریں میں عبد الرحمان صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ایاز ارائیں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟
وہ بالکل آپ کو کہیں گے کہ میں کھڑا ہوں. زبردست. یعنی آپ کو یقین ہے، اس کا مطلب ہے کہیں ان کی طرف سے اشارہ ہوا ہے آپ کو؟ اشارہ ہوا بھی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ نون لیگ کے جتنے بھی مطلب ٹکٹ ہولڈر جتنے بھی ہیں وہ مجھے آن کریں تو پھر مجھے. اچھا، پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ کوئی میٹنگ آپ کی شہر کے اندر ہوئی ہے بلدیاتی امیدواران کی؟ سٹی صدر نے یا ضلعی صدر نے کوئی اس طرح کی میٹنگ کال کی ہے؟ پارٹی آپ کی جو ہے نون لیگ، اس کی کیا پالیسی ہے؟ اس کی پالیسی ظاہر سی بات ہے، پہلے تو چلو ہم تھوڑا سا نئی تقسیم ہو گئے تھے، اب ظاہر سی بات ہے سارے اپنی اپنی جگہ سسٹم کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان دنوں میں کوئی جماعت کا ایک بڑا کوئی سسٹم بنے گا تو انشاءاللہ ایک بہتری کی طرف چل جائے. سوال پوچھنا جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے، جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کسی بات کا آپ جواب نہ بھی دیں تو اگر یہ بات ابھی جو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، بے شک آپ کا من چاہے تو اس کا جواب آپ نہ دیں، کون کون سے امیدوار آپ سے ابھی تک رابطہ کر چکے ہیں؟ میں نام تو نہیں لے سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کافی امیدوار ہیں جو مجھ سے رابطہ کر چکے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ بس کچھ کہتے ہیں کہ نہ لڑو، کچھ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، لیکن یہ ہے کہ میں سچی بات ہے میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک وفاداری کی اور نبھاؤں گا انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی ووٹ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی دشمنی ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے. زبردست. 2 وارڈوں سے آپ نے الیکشن کا اعلان کیا ہوا ہے، پارٹی کے لیے، اپنی وارڈز کے لیے، اپنے ووٹرز کے لیے کوئی پیغام؟ میں ووٹر اور اپنی جماعت کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو میری جماعت کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، وہ ہمیں سپورٹ بھی کریں. باقی جو ہمارے ووٹوں کا مسئلہ ہے جہاں پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، میری ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں، انشاءاللہ آپ دیکھنا ہر چیز بہتر ہوگی اور بہتری کی طرف جائے گی. اور مجھے الحمدللہ جہاں سے میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں وہ میرا گھر ہے، تو انشاءاللہ گھر سے باہر مجھے امید ہے کہ وہ نہیں جائیں گے. زبردست، بہت شکریہ. ناظرین، نوجوان چودھری ایاز ارائیں واحد امیدوار ہیں ابھی تک جنہوں نے 2 وارڈ سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے. ان کی ساری گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، بالخصوص جو وارڈ ان کے جو متعلقہ 2 وارڈ 9 اور 10 وہاں کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس کے اوپر آپ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جب آپ کمنٹ کریں گے تو اس کا جواب بھی آپ کو کمنٹ کے ساتھ دیتے رہیں گے. کیا ایاز ارائیں کا 2 وارڈز میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ درست ہے، یا ان کو ایک ہی وارڈ پہ فوکس رکھنا چاہیے، توجہ رکھنی چاہیے تاکہ یہ الیکشن جیت کر جو ہے وہ کونسلر منتخب ہوں؟ اس کے اوپر ناظرین آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.